جو السلام علیکم. میں آج آپ کو 7ویں جماعت میں جنرل انگلش پڑھانے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے فیس شوئنگ. تو میں نے اس کا آدھا لیسن تقریباً پڑھا لیا ہے, تو آدھے لیسن سے ہم آگے پھر شروع کریں گے. تو تھوڑا بہت میں نے یہاں کچھ الفاظ لکھائے ہیں اور ان کے معنی لکھائے ہیں, آپ اپنی کاپی پر نوٹ کرنا اور یاد بھی کرنا. تو ہم لیسن کی طرف بڑھیں گے. تو جہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے وہ آج پیج نمبر 95 یعنی 95 پیج نمبر ہے, اس کا دوسرا پیراگراف ہے. تو آپ اپنی کتاب نکالیں اور اس کی طرف دیکھیے, تو ہم وہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں. After a few days, the mother-in-law stopped coming with her daughter-in-law. اس کے بعد چند ہی دنوں کے بعد مدر ان لا وہ رک گئی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آئے, ڈاکٹر ان لا کے پاس. Probably she was engaged in the domestic. شاید کہ وہ اپنی گھریلو کام میں مصروف تھی at home, اپنے گھر میں. رحیم بھابی came to the well twice in the morning and once in the evening. رحیم بھابی ہمیشہ کے لیے کنویں پر دن میں 2 بار اور شام کے وقت 1 بار آیا کرتے تھے. Going to school in the morning, جب میں سکول جا رہا تھا, we would see her on the way, میں اسے راستے میں پا رہا تھا. One day, ایک دن, while the other boys had gone ahead, جب کچھ چند لڑکے ایک طرف ہی نکل گئے اور میرے آگے چل رہے تھے, I remained behind, میں ان کے پیچھے چلا گیا. When I saw her coming from the opposite direction, جب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میری مخالف سمت میں آ رہی ہے. She had her face covered as usual, right down to the throat. اس کو وہ چہرہ باندھا ہوا تھا جیسے وہ روزانہ باندھا کرتی تھی, اور چہرہ پورا بند تھا گلے تک. A little hesitantly I said, میں نے اسے چھوٹی و موٹی آواز میں ہی کہا, بڑے آرام سے, رحیم بھابی, you can show your face to me, I am so small. آپ مجھے اپنا چہرہ دکھائیں, میں چھوٹا ہی ہوں. رحیم بھابی kept walking and said, وہ چلتی چلی گئی اور کہنے لگی, بہو جی, if you want to see my face, اگر میرا چہرہ آپ دیکھنا چاہیے, you will have to give مسانی, آپ میرے لیے کچھ تحفہ لائے تب آپ دیکھ سکتے ہیں. We were walking in different directions, میں مختلف سمت میں چلتا چلا گیا. And before, اور اس سے پہلے, I could give any reply, she had gone some distance, میں اسے اور کوئی جواب سنتا تو وہ مجھ سے بہت دور ہوتی گئی. The next day, جب دوسرا دن آیا, I managed to remain behind again, میں دوسری بار پھر کوشش کی اس کے اپنے آپ کو اہتمام کرنے کی کہ اس کے پیچھے جاؤں. And I crossed her path, I said, جب میں نے یہ راستہ کراس کیا تو میں نے اسے کہا. رحیم بھابی, what would you like to have a مسجد, آپ کس قسم کی تحفہ چاہتے ہیں. I shall get it for you from mother, میں اپنی ماں سے ہی لاؤں گا آپ کے لیے. رحیم بھابی replied, no, not from چاچی, چاچی سے نہیں, بلکہ I shall show my face only when you give مسانی out of your own earning, میں تب یہ تحفہ لوں گی جب آپ اپنی کمائی سے میرے لیے کچھ لاؤ گے. Until then, تب تک, I will not lift my veil, میں تب تک یہ چہرے سے نقاب نہیں اٹھاؤں گی. رحیم بھابی سٹک, وہ رک گئی. To what she said, وہ کیا کہہ رہے. For years, پچھلے کئی دنوں, she kept her veil, جبکہ وہ پہنا کرتی ہے. In the next 3 years, جب وہ دوسرے اور 3 سال گزر گئے. I did my 8th class, تو میں 8ویں میں پڑھا گیا. And went to جموں for schooling, میں جموں فردر سکولنگ کے لیے چلا گیا. From جموں, وہاں سے I went to سری نگر, میں سری نگر آیا. And could not go to the village for another year, میں دوسرے سال بھی وہاں اپنے گاؤں نہیں گیا. And a half, اور اسے آدھا سال, I was 15, میں تب تک 15 سال کا ہو چکا تھا. And had failed in the 9th class, اور میں 9ویں جماعت میں فیل ہو گیا تھا. When I went home during the vacation, جب میں چھٹیوں کے بارے میں چھٹیوں کے دنوں میں گھر چلا گیا. And met رحیم بھابی, تو رحیم بھابی سے کہا. She said, تو اس نے کہا, بابو جی, in what class are you studying, آپ کس کلاس میں پڑھ رہے تھے. اس نے کہا 9th میں. اس نے کہا پھر 9th میں. Last year also you were in the 9th, پچھلے سال بھی آپ 9th ہی کلاس میں تھا. I felt at a loss of words and could not bear to stand in front of her
and moved away, mumbling yes. میں نے کچھ محسوس اس کے الفاظ ہی کیے تو میں خوب زدہ ہو گیا ان کے سامنے سے کھڑا ہونے کے ناطے. تو میں جلدی سے وہاں چل گیا اور اسے کہا یہ چیز. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. صبح آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا.